السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں میں اس بات کا حکم دیا تھا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خلوص نیت کے ساتھ۔ جس عمل کے اندر عمل کرنے والے کی نیت خالص ہوگی وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور جس میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کے لیے ایک لازمی کام ہے، اور ہر عمل کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ جیسی نیت ویسا اس کا نتیجہ۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مقابلہ شیطان سے ہے، اس سے بڑا مقابلہ کوئی نہیں۔ کافروں سے ہے لیکن یہ چھوٹا مقابلہ ہے، کیونکہ باقی سارے دشمن نظر آتے ہیں، شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو نظر آنے والے دشمن سے جو انسان مقابلہ کرنا چاہے وہ آسان ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ وہ سب سے آخر میں جو ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ آغاز کیا ہے؟ اس کو برے کاموں پہ لگا دو۔ دوسرا حملہ یہ ہے، اس کو نیکی کے کاموں سے روک دو۔ تیسرا حملہ یہ ہے، اگر آپ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوئے
اور نیکی سے پیچھے بھی نہ رہے تو تیسرا اور اس کا آخری حملہ یہ ہے کہ اس کی نیکی کو ضائع کروا دے. اور نیکی کو ضائع کروانے کی بہت بڑی اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کی نیت کو خراب کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بدعت بہت برا عمل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بدعت بڑی گمراہی کیوں ہے؟ عام گناہوں سے بھی بڑھ کر گمراہی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے لیکن شیطان نے اس سے نیکی خراب کروا دی. اب نیکی خراب کیسے ہوتی ہے؟ نیت خراب ہونے سے. آپ اگر اپنی نیت کو درست کر لیں اور نیکی آپ کی چھوٹی سی ہو, کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کی نیت اگر خراب ہو گئی اور نیکی آپ کی بہت بڑی ہو تو آپ ناکام ہو گئے. تو شیطان کیا چاہے گا؟ نیکی چاہے اس کی 1000 روپے کے بجائے لاکھ روپے کی ہو, لیکن نیت اس کی کیا ہونی چاہیے؟ خراب ہونی چاہیے. شیطان یہ چاہے گا. کہے گا کر لے نیکیاں, 1 کے بجائے 10 کر لو, 10 کے بجائے 100 کر لو. اگر تیری نیت صحیح ہوئی تو 1 بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گی. اور اگر نیت خراب ہو گئی تو 1 کیا تیری 1000 نیکی بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے. کتنی واضح حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری بخاری لکھنے سے پہلے یہ حدیث نقل کی. اعمال کا دار و مدار. اب غور کیجئے گا کہ ہماری نیتیں اور ہمارے اعمال کیسے. آج چھوٹی سی چیز انسان کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے, یار اس میں حرج کیا ہے, بس میرے ابو امی کا نام آنا چاہیے. اپنا بھی نہیں, کس کا؟ ابو امی کا نام آنا چاہیے جب میں خرچ کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں رمضان آ رہا ہے, اب تقسیم ہونے ہیں راشن بھی اور دوسرے بھی, اور اس میں ان کا نام آئے گا اور وہ لکھنا ضرور ہے. یہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہو تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر تم نام چاہتے ہو کہ بنے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے واٹر فلٹر پلانٹ لگا ہے, آپ کو اس کے ساتھ دعا گو اور فلاں فلاں نام لکھے ہوئے ملیں گے. کیوں؟ بس ذہن میں شیطان نے ہلکی سی بات ڈال دی, یار تو 2 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے, آخر تیرے ابو تو نہ ہونا چاہیے نا. بس یہ نہ آ گیا, سارا بیڑا غرق ہو گیا, سارا بیڑا غرق ہو گیا. ہمارے ہاں تو اس سے اگلی چیز ہے. حاجی صاحب نے, میں کسی کو کیا کہوں, اپنے اوپر ہی کر, حاجی صاحب نے تقسیم کرنا ہے یتیم بچوں میں, سویٹر تقسیم کرنے ہیں. حاجی صاحب نال پڑھان گے, نال کہیں گے یار بیٹا ادھر وے, اور تصویر لائے گا تو وہ حاجی صاحب دے رہے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اور پرانے دیندار لوگ کیا کرتے تھے؟ صدقہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے, چھپا کر دینا بھی جائز ہے, لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر چھپا کر دینا. وہ ایک شخص, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس نے رات کو چھپا کر صدقہ لے کر نکلا, اور اتنا چھپانا چاہا کہ اس نے کہا میں نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی, بولوں گا تو زبان سے آواز سے پہچانا جاؤں گا. چہرہ لپیٹ لیا, اپنے آپ کو چھپا لیا, رات کے اندھیرے میں نکلا اور جا کر ایک انسان کو پیسے پکڑائے, اس سے کلام بھی نہیں کیا اور آ گیا. صبح ہوئی تو بات معروف ہو گئی, مشہور ہو گئی, لو جی اب تو راتوں کو مالدار غنیوں کو بھی صدقے ملتے ہیں. یعنی اس نے پوچھا ہی نہیں تم کون ہو, کیسے نکلے ہو, رات کو جب نکلا اس نے چھپا کر اس کو صدقہ دیا.
وہ دنیا کا بڑا مالدار انسان تھا، اس کو پیسے ملے، اس نے پکڑا کے چلا گیا، وہ دیکھتا رہ گیا، اس نے اپنی طرف سے صدقہ کیا اتنا چھپا کے، نہ میں اپنا نام بتاؤں، نہ اس سے پوچھوں، نہ اس سے کلام کروں کہ وہ مجھے پہچان جائے، دے کر آ گیا۔ لیکن اس نے جا کے ایک آدمی سے بات کی، دوسرے سے، یار رات میں ایک بندہ ملیا سی، پیسے دے گیا، پتہ نہیں کی گا، رات کو اندھیروں میں اس نے اب سوچا کہ اب کی بار میں نے نا کسی عورت کو دینا ہے، تو اب کی بار اس نے ایک عورت کو دیا۔ آج رات پھر چھپ کر نکلا صدقہ لے کر، اس نے یہ سوچا کہ مالدار کو صدقہ دینے سے صدقہ ہوتا ہی نہیں، میں نے تو غریب کو صدقہ لگتا ہے، تو وہ چپکے میں گیا اپنا چہرہ ڈھانپ کے اور ایک عورت کو چیز پکڑا کر آ گیا۔ وہ بھی حیران، اس نے، وہ تھی زانیہ عورت، اس نے کہا سبحان اللہ تصدق اللیلۃ علی زانیۃ، لو جی اب زانیہ کو بھی صدقے ملنے شروع ہو گئے۔ یہ بات پھر پھیل گئی، اس نے کہا یار اب بندوں کو دوں تو وہ مالدار نکل آتا ہے، عورت کو دوں تو زانیہ نکل آتی، اب میں نے کسی چھوٹے کو دینا ہے، کیونکہ بڑا آدمی مالدار ہوگا، چھوٹا تو ابھی چھوٹے ہوتے اتنے مالدار تو نہیں ہوتے۔ اس نے اگلے دن پھر نکلا، نیت خالص کر کے، نیت خالص کر کے نکلا، رات کو نکلا، چھپ کے نکلا، اور ایک چھوٹی عمر کی، ہلکی سی عمر کے، جسے نوجوان کہہ لیں، 12 14 سال 15 سال کی عمر کے آدمی کو دے دیا، لڑکے کو دیا۔ تو وہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، چور تھا، چھوٹی عمر میں چور تھا۔ صبح ہوئی تو بات پھر پھیل گئی، لو جی اب تو چوروں کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ اب وہ نہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا، یار اب میرے پیسے ایسے ہی ہیں کہ تجھے قبول ہی نہیں، میں نے تو اتنا چھپا کر تیرے راستے میں دینا چاہا کہ دنیا کے سامنے ہی نہ ہوں، ورنہ تو دن میں مجھے کئی فقیر نظر آتے ہیں، کئی غریب محلے نظر آتے ہیں، یار اب تو میرے پیسے لینا ہی نہیں چاہتا، میرا معاملہ تیرے یہاں قبولیت کا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں باتیں کرنے لگا کہ کبھی نکلتا ہوں تو مالدار کو مل جاتا ہے، کبھی نکلتا ہوں تو زانیہ کو مل جاتا ہے، کبھی نکلتا ہوں تو چوروں کو مل جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اب وہ پریشان ہوا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ خالص۔ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، عموماً فرشتے نبیوں کے پاس آتے، لیکن خاص بندوں کے پاس اللہ ان کی تسلی کے لیے فرشتے نہیں دیتے تھے۔ یہ اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی کتنی پسند آئی ہوگی کہ اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا۔ کیوں؟ اس کے دل کی صفائی کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار کیا کروں، اس نے اپنی ساری بات اس کو سنا دی المختصر۔ اس نے کہا تمہیں کیا بتا کہ جب تیرے رزق حلال کے پیسے چھپ کر تو نے غنی کو دیے نا، تو غنی سوچنے پر مجبور ہوا کہ میں تو مال اتنا اکٹھا کر رہا ہوں، اور اللہ کے بندے کیسے ہیں جو راتوں کو چھپ کر دے جاتے ہیں اور بندوں کا پتہ بھی نہیں کرتے، اصل تو کامیاب یہ انسان ہے۔ تیرے اس صدقے کا غنی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی اپنے مال سے صدقہ دینے والا بن گیا۔ اور زانیہ نے جب پیسے لیے ہوئے تو زانیہ پر، لیکن تیرے اخلاص کی برکت نے اس زانیہ کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ تو اپنے جسم کو فروخت کر کے، جسم کو بیچ کر اس کی کمائی لینا چاہ رہی ہے۔ اگر وہ رب دینے پر آئے تو راتوں کو ایسے دے سکتا ہے، اگر تو اس سے مانگے گی تو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تیرے اس پیسے کی وجہ سے وہ اپنی جسم فروشی سے باز آ گیا۔ اور چور نے سوچا کہ میں لوگوں کا مال کیسے چھین رہا ہوں اور اپنی جان کے اوپر کھیل کر چھین رہا ہوں، اور اللہ والے ایسے بھی ہیں جو ایسے صدقہ کرتے ہیں، اگر اللہ سے ویسے مانگوں گا تو کیوں نہیں دے گا؟ تیرے اخلاص کی وجہ سے چور چوری سے رک گیا، زانیہ زنا سے رک گئی، اور مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگا۔ پیچھے سبب کیا تھا کہ اس کے دل میں اخلاص موجود ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت۔ من سمع سمع اللہ بہ،
وَمَن يُرَائِي يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، جس نے سنانا چاہا دنیا کو، پتا چلے نا لوگوں کو، جس نے سنانا چاہا، دنیا تک آواز پہنچانی چاہیے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو بلائیں گے اور لوگ دنیا کو سنا دیں گے، یہ ہے وہ بندہ جو تمہارے لیے کام کر رہا تھا، تم جانو یہ جانو۔ وَمَن يُرَائِي يُرَائِ اللَّهُ، اور جو دکھانا چاہے گا اللہ اس کو سب دنیا کے سامنے لا کر دکھا دے گا، یہ تمہیں دکھا کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، دیکھ لو اس کو، تم جانو اور یہ جانو۔ اور جو نہیں ایسا کرے گا اس کو روز قیامت بڑا مقام ملے گا۔ 7 قسم کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ سایہ دیں گے چلو ہے ساڑھے کچھ چھاتا ہے، سایہ تو ہے نا، نہیں نہیں نہیں، یقین جانیے روزے قیامت میدان محشر میں بہت بڑی سعادت کی بات یہ ہوگی کہ انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ آج دنیا میں اور آپ، گرمی کیا ہوتی ہے؟ انتہا درجے کی گرمی ہو، ہم ایک دن بھی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پورا دن ایک دن بھی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہفتہ، مہینہ، سال تو تصور ہی نہیں۔ اس روز میدان محشر میں پورے میدان میں کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور کسی کے جسم پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا، اور سر کے اوپر رکھنے کے لیے کوئی صافہ نہیں ہوگا، اور آسمان زمین بدل دیا جائے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء، آسمان و زمین بدل دیے جائے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور پوری انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ انسانوں کا جمع اور ہجوم یہ بھی بہت زیادہ حبس کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج گرمی کے موسم میں جمعے کے اندر ہی لائٹ چلی جائے تو یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یار حبس بڑا ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر تصور کرو عرب ہاں انسان اول سے لے کر آخر تک ساری انسانیت ایک میدان میں جمع، اور انسان ہی نہیں جن بھی سارے آ جائیں، اور صرف جنات ہی نہیں فرشتے بھی سارے آ جائیں، پرندے بھی سارے آ جائیں، درندے بھی سارے آ جائیں، حیوان بھی سارے آ جائیں، حشرات بھی سارے آ جائیں، انسان بھی سارے جمع ہو جائیں، ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، اور ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ ہو، ہوا کا ایک جھونکا نہ ہو، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، نفسا نفسی کا عالم بن جائے، اس وقت بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ہو، دوڑنے بھاگنے کی اجازت نہ ہو، پاؤں ہلانے کی اجازت نہ ہو، اور کچھ لوگوں کو میرے رب تعالیٰ کہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تم میرے خاص بندے ہو، کیسے وہ انسان ہوگے، کیسے وہ انسان؟ ان میں سے ایک المختصر وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک بندے نے نا یوں سمجھیں 100 روپیہ لیا، کیا اوقات ہے 100 روپیہ لیا، اور اس نے اتنا چھپا کر وہ صدقہ کیا، دے رہا تھا دایاں ہاتھ، بائیں کو بتا کیوں؟ اس میں اخلاص ہوگا۔ 100 روپے ویسے بھی صدقہ کیا جائے ثواب ملتا ہے، نیت خالص ہو، میں نے آپ کے سامنے 100 روپے دیا ثواب ملے گا، نیت اگر خالص ہوگی۔ لیکن وہی پیسے وہی بندہ دینے والا، وہی بندہ لینے والا اگر چھپا کر دے دے، دائیں نے دیا بائیں نے دیا، فرق کیا ہوا؟ نیت دونوں میں خالص ہے، نیت دیتے وقت سب کے سامنے بھی خالص ہو اور چھپا کر دیتے بھی خالص ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کی وجہ سے جنت
اور اللہ کے عرش کی ضمانت ہے۔ وجہ کیونکہ جب انسان چھپا کر دے گا اس میں اخلاص زیادہ آئے گا اور ریاکاری کا شک و شبہ نہیں ہوگا، اور جب اعلانیہ دے گا تو ریاکاری اور شیطان کو اس کے اندر اپنا داؤ لگانے کی کوئی نہ کوئی گنجائش باقی رہ جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں شرکاء کے شرک سے غنی بے پرواہ۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا۔ روز قیامت وہ آئے گا، میں کہوں گا یہ کام کیا، کہے گا کیا، میں کہوں گا چل تو بھی اور یہ تیرا عمل بھی، جاؤ، نہ تیری مجھے کوئی پرواہ ہے نہ تیرے عمل کی پرواہ ہے، جنس کے لیے تو نے عمل کیا تھا ان سے ثواب لے جا۔ اس وقت کوئی کسی کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ اب شیطان ہمارے اندر کیسے آتا ہے؟ میں نماز پڑھا رہا ہوں، نماز میں قرات اچھی ہے، میری اتنی اچھی تو نہیں، لیکن جس کی اچھی ہے اب اس کو کہے گا یار تھوڑا سا اور پڑھ، دنیا کو بڑا سکون آ رہا ہے۔ اس میں ظاہری طور پر تو کوئی بات نہیں، پڑھ رہا ہے قرآن، لیکن ذہن میں آ گیا کہ دنیا کو بڑا لطف آ رہا ہے، بس گیا۔ اب وہ پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد دنیا اس کو کہتی ہے قاری صاحب آج تے بڑا ہی مزہ آیا ہے، اب وہ چاہے گا کہ ایک اور آ کر مجھے یہ بات کہے۔ جب اس میں دل میں یہ بات آ گئی، ذہن میں ایک اور بندہ کہے نا کیا بات ہے آج تقریر دا بڑا ہی مزہ آیا ہے، یقین جانیے بیڑا غرق ہو۔ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ عمل کریں اور ساتھ دعا کریں کہ یا رب العالمین میرے دل سے ریاکاری نکال دے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ جب بھی تم کسی کا کوئی اچھا عمل دیکھو اس کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو۔ ہمیں پسند کیا ہے کہ ہماری تعریف کہاں کی جائے؟ منہ پہ کی جائے۔ اور شریعت نے کیا کہا ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کرو گے تو شیطان کو داؤ لگانے کی تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ابو داؤد میں یہاں تک آیا ہے کہ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے تم زمین سے مٹی راکھ ریت پکڑو اور اس کے منہ میں ڈال دو۔ کیوں؟ وہ تو یار تیرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تیری تعریف کر رہا ہے، تیرے باتیں اچھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا بات ہے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے، تم اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے اس عمل کو ضائع کروانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہاری اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے اچھے کرنے سے اگر تیرا دل مڑ گیا تو اس نے تیرا بیڑا غرق۔ اس وجہ سے منہ پر تعریف نہ کروانے کی کوشش کرو اور نہ کرنے کی کوشش کرو، اور ہر وقت جو عمل کرو اس میں اخلاص کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ میں نے ائمہ محدثین سے اخلاص کے حوالے سے پڑھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جتنا مشکل عمل اخلاص ہے، زندگی میں میں نے اتنا مشکل عمل دیکھا ہی کوئی نہیں، اتنا مشکل عمل میں نے نہیں دیکھا جتنا مشکل عمل اخلاص۔ کیوں؟ ہر معاملے میں شیطان اپنا داؤ لگانے کی کوشش، ہر کام کے اندر شیطان اپنا داؤ لگانے کی کوشش، کوئی بھی نیکی کر لے اس میں انسان کو اوپر شیطان ہے بھی ہوتا۔ اس لیے ائمہ محدثین نے کہا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث یہ پورے دین کے اگر 3 حصے کیے جائیں، پورے علم کے اگر 3 حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ، تیسرا حصہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ بس اگر یہ صحیح ہو گیا سارا کچھ صحیح ہو گیا، اور اگر یہ صحیح نہ ہوا پھر کوئی عمل صحیح نہ ہوا۔ آپ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جنت کی ضمانتیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی گزر رہا تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جنت میں ایک آدمی ایسے ایسے ٹہل رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، 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 یعنی جنت جس طرح کہتے ہیں نا جنت وہ بھجتا پھرتا پہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں یہ آدمی راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت آیا، اس کی ایک ٹہنی ذرا نیچے تھی، شاخ نیچے کی طرف تھی، یہ گزرا، اس کے ماتھے پہ لگی، اس نے یار میں تو گزر گیا ہوں، کسی اور آنے والے کو بھی لگے گی، اس نے بس وہ ٹہنی کاٹی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر اس کو کیوں ٹہنی وڈن نہ اسی پورا درخت ہی وڈ دی، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اس کے دل میں اخلاص ہوگا، تکلیف دہ چیز کو اخلاص کے ساتھ دور کیا، یعنی اس نے کسی سے نمبر بڑھانے کے لیے نہیں کیا، اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ وہ سنا ہے آپ نے، وہ ایک زانیہ عورت تھی، وہ ایک کنویں کے پاس گئی، وہاں سے اس نے پانی پیا، دیکھا کہ کتا جو ہے وہ بھی کنویں کے کنارے پر پیاسا ہے، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی جوتی باندھی، نیچے لٹکایا، اس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس کے دل میں بھی اخلاص۔ اخلاص ایک ایسی دولت ہے کہ جس میں دنیا کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کو کامیاب کروا دے گی، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان زمین کے درمیانی خلا کو بھر دے گی تیری چھوٹی نیکی اگر اخلاص ہو۔ اور اگر ریاکاری آ جائے اور میں آ جائے اور اپنے آپ کو دکھلاوا آ جائے، پھر انسان کی ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، شفیہ الاصبحی تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں مسجد نبوی میں آیا، میں مسجد میں آیا تو ایک شخص درس دے رہا تھا، تو لوگ اس کے ارد گرد بہت جمع تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو درس دے رہا ہے؟ ان کا تو نہیں جانتا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے؟ اچھا یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ درس ختم ہوا، غور سے سنیے، آپ نے شفیہ اصبحی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی، وہ حدیث میں نے آپ سے سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شفیہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے، گھر لے گئے اور گھر میں جا کر مجھے اکیلے کو بٹھایا اور مجھے حدیث سنانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، نام لے کر بے ہوش ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا، پھر ان کو کچھ ہلایا جلایا، پانی کے چھینٹے جیسے بھی، کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے، تو پھر کہنے لگے کیا میں نے حدیث تمہیں سنا دی تھی؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں سنا۔ وہ مجھے دوبارہ حدیث سنانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو پھر بے ہوش ہو گئے، حدیث نہیں سنا سکتا۔ میں پھر پریشان ہو گیا، پھر وہ اٹھے، المختصر تیسری مرتبہ وہ پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب اٹھے تو پوچھا میں نے حدیث سنا دی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے جس طرح تو نے مجھے کہا تھا نا کہ وہ حدیث سناؤ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آقا کوئی خاص حدیث مجھے سنائیں جو آپ نے کسی اور کو نہ سنائی ہو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح اپنے گھر لے گئے تھے اور حضور نے جا کر وہ مجھے حدیث سنائی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا روزے قیامت
سب سے پہلے جن افراد کا فیصلہ ہوگا روز قیامت، سب سے پہلے جن افراد کا فیصلہ ہوگا اور ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی آگ ان کی وجہ سے مزید بڑک اٹھے گی، وہ 3 آدمی ہوں گے۔ اب دنیا میں اللہ کے باغی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے بھی بدبخت اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن روز قیامت سب سے پہلے ان سے سوال ان سے نہیں، روز قیامت سب سے پہلے سوال فرعون سے نہیں ہونا، روز قیامت سب سے پہلے سوال قارون، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل، عبداللہ بن ابی منافق، ان سے نہیں ہوگا۔ روز قیامت سب سے پہلے وہ سوال کن سے ہوگا؟ 3 آدمی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عالم ہوگا، جو قاری ہوگا، خطیب ہوگا، واعظ ہوگا، جس کی زبان اچھی بولتی تھی، جس کا درس اچھا ہوتا تھا، جس کا خطبہ اچھا ہوتا تھا، واعظ دنیا سنتی تھی اور وہ اپنے اصلاح کرتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے سامنے، اور وہ ایسا واعظ کرتا کہ آنکھیں برس پڑتی، دل دہل جاتے، اور دنیا اسے کہتی واہ واہ کیا بات ہے، اور یہ بھی چاہتا کہ اب میرے نعرے لگے، میرے نام کے نعرے لگے، میرے نام کے تذکرے ہوں، میرا اشتہار بڑے بڑے چل، دنیا مجھے بچانا۔ یہ میں روز قیامت اسے لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے قرآن سکھایا، اپنی یہ نعمت میں نے تجھے دی، بتا تو نے اس میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب میں نے قرآن سیکھا، آگے سکھایا تاکہ تیرا دین دنیا کے کنارے تک پہنچا۔ کہا جائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس وجہ سے نہیں سنا ہے، تو نے گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں خاندانوں کے خاندانوں کو بدلا اور دنیا کو سیدھے راستے پہ تو لایا، لیکن تیرا اندر تجھے کہہ رہا تھا لیقال انک قاری، تاکہ کہا جائے کہ تو بڑا قاری، بڑا عالم ہے، بہت بڑا استاد ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا فلاں ہے، تو نے اس وجہ سے یہ کام کیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس ظالم کو پکڑ لو، بیڑیوں میں جکڑ دو اور جہنم میں پھینک دو، اور جہنم کی آگ اس وجہ سے بڑھا قاری۔ اب یہ حدیث اس آدمی کے لیے تو ہے ہی نہیں جو بے نمازی ہے، یہ حدیث اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو بے دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین دار کی پکڑ زیادہ ہے۔ دوسرا، اسے لایا جائے گا جو بڑا سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میں نے تجھے مال دیا تو بتا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب تیرے مال کو میں نے دنیا میں بے حد خرچ کیا، ہر جگہ پہ جہاں ضرورت تھی دیتا رہا، کبھی بھی میرے دروازے پر آیا ہوا آدمی خالی نہیں گیا۔ فرمایا جائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو نے سب کو دیا کس وجہ سے؟ لیقال انک جواد، تاکہ کہا جائے کہ تو بڑا سخی انسان، تو نے اپنے سخاوت کے تذکرے سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب کہلوانے کے لیے کیا۔ فرشتوں اس کو بھی پکڑ لو اور بیڑیوں میں جکڑ کے جہنم میں۔ اور تیسرا، شہید۔ شہید کوئی معمولی ہے، شہادت کوئی معمولی چیز نہیں۔ شہید کے لیے اللہ نے جو درجے رکھے ہیں، یقین جانیے انسان کے تصور سے بات، سارے ہی ایک فوت ہو جائے ان کی روحیں جنت میں ڈائریکٹ نہیں جاتی، شہید فوت ہو جائے تو سبز پرندے میں ڈائریکٹ جنت میں چلی جاتی، سارا دن جنت میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں،
اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ شہید معمولی نہیں، شہید کا ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا۔ ذرا غور کریں، گولی لگی، تیر لگا، خون گیا، 1 منٹ نہیں لگتا خون نکلنے میں۔ گولی لگی، تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، آدھے منٹ سے پہلے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی شہید ان کی میت مسکرا رہی ہوتی، ہنس رہے ہوتے، کیوں؟ وہ آخری آدھے منٹ کے اندر جب اس کو جنت نظر آتی ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور اسی طرح وہ اس دنیا سے اس کو جنت دکھا دی، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو آخرت کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 72 افراد 70 افراد اس کے خاندان جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا، 70 کو جنت میں لے جائے گا، 72 کے ساتھ حوروں کے ساتھ جا کے نکاح کروائے گا۔ جو 70 بندے جنت میں لے جانے والا تھا، آج سب سے پہلے خود جہنم میں جا رہا ہے۔ وجہ جس نے 70 کو جہنم سے نکالنا تھا، آج 70 کو نکالنا تو دور کی بات ہے، خود سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے۔ وجہ کہا جائے گا، اے انسان، میں نے تجھے طاقت دی، ہمت دی، جوانی دی، بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا رب، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے اپنا آپ کٹوا دیا، اپنا خون بہا دیا۔ کہا جائے گا کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس وجہ سے وہ مار کر لڑا تھا اور آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا کے واہ کیا بہادر ہے، تو نے اس وجہ سے کہا، دنیا نے کہہ دیا، فرشتوں اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک۔ کیوں؟ ریاکاری۔ اللہ کے بندوں کو یہ سب سے مشکل کام ہے۔ پہلا شیطان کا جال گناہ کروانا چاہتا ہے، اس سے اگر بچ جائیں تو نیکی سے روکنا چاہتا ہے، اگر نیکی سے روکنے والی بھی کراس کر لے لائیں تو پھر وہ نیکی کو برباد کروانا چاہتا ہے، اور نیکی کو برباد وہ دلوں کو ٹیڑھا کر کے صرف ریاکاری میں نام تذکرہ شہرت ہلکا سا بس اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا بس دنیا آخرت برباد۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، روز قیامت جو کچھ سینوں میں ہے اس کو کھول کر باہر نکال دیا جائے، جو کچھ دلوں میں ہے نا یہ باہر آ جائے گا بس۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینے میں ہے وہ باہر آ جائے گا۔ جب سینے کی بات باہر آ گئی تو اس کے اوپر دیکھا جائے گا یہ دل دے چکی سی۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ ایتھے محراب پہ آئے ساڑھے ہاں اے حاجی ہوگا، بہت اچھی داڑھی ہے، ہمارے ہاں صرف یہی چیز ہے، ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بھی خیال رکھتا ہے، اس کا ثواب ملے گا، اگر نیک نیتی سے یہاں محراب پڑے ثواب ملے گا، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اندر کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ ایمان تم بھی لائے ہو، ایمان صحابہ بھی لائے، اور صحابہ میں سے ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لائے۔ فرق کیا تھا؟ ان کی دلی کیفیت کا فرق تھا، دلی کیفیات ان کی جس قدر اعلیٰ اور عرفہ تھی، آج انسانوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ ان کی اعلیٰ ہونے کی وجہ سبب کیا؟ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں،
ان کی دلی کیفیات، ان کی ایمانی کیفیت، اندرونی کیفیت جتنی اعلیٰ تھی وہ ہماری نہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کی طرف آئیں اور اس نیکی کو سنبھالیں، اور اس کو سنبھالنے کے لیے بار بار اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، 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 یہ بار بار اپنے اندر ہر نیکی کے بعد ٹٹولیں، ہر نیکی کے بعد ٹٹولیں کہ میں نے یہ کام کس لیے کیا۔ ہم کرتے ہیں لوگوں کے منہ کے لیے، منہ ملاحظہ، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ تو بربادی ہوگی۔ ہمیں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین سیکھنا اور سکھانا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی نیت خالص کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ سارے اسباب موجود ہیں۔ بڑا بندہ آ کے گل کہے گا بھئی تسی کلاس پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سارے نے پڑھنی۔ چھوٹا بندہ آ کے کہے گا تو پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، اس وقت نہیں بھئی اس کے سامنے تم کیوں مانے تھے، یار پھر انہوں جواب دینا ذرا مشکل سی، بس یعنی گویا کہ تم کام کس لیے کر رہے ہو، اس کے لیے کر۔ اپنے اندر یہ بات پیدا کرو کہ میں نے جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ پھر چھوٹا بھی ہوا وہ بھی تمہارے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ، ایک ذرے برابر بھی نیکی جو ہے وہ تمہاری ضائع نہیں جائے گی۔ ذرہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ دوپہر کے وقت ایک کمرے میں تم، پورا کمرہ بند، ایک روشن دان یا کوئی سوراخ، اس سے آنے والی دھوپ، اس دھوپ میں گھومنے والے چھوٹے چھوٹے، یہاں بھی ہیں، پکڑنا چاہو تو پکڑے، آپ محسوس کرنا چاہو تو محسوس، لیکن یہاں بھی ہیں، ہماری آنکھوں میں محسوس نہیں ہو رہے، ہماری زبان پہ محسوس نہیں ہو رہے، ہمارے ہاتھوں میں محسوس نہیں ہوتے ذرہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں اگر اخلاص اس کے اندر نہیں ہے تو وہ نیکی ساری ضائع کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ لوگوں، روز قیامت بہت سارے لوگ جن کے اعمال تہامہ علاقے کے پہاڑوں کے برابر ہوں، تہامہ علاقے کے پہاڑوں کے برابر، تہامہ آج کل کے اعتبار سے کیٹو کی چوٹیاں کہہ رہے ہیں، یعنی بہت بلند و بالا، اور ان کی نیکیوں کے 1.5 لاکھ کے پہاڑ بن چکے ہوں، اور وہ روز قیامت آئیں گے، ایک دم سے ایسے وہ پہاڑ غائب ہوں گے جیسے تیز طوفان آندھی اور طوفان آنے سے ریت کے راکھ اڑ جاتی ہے، ذرات اڑ جاتے ہیں، یہ ساری نیکیاں خراب ہیں۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کے اعمال دنیا کے خلاف۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد۔ جو امید رکھتا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فليعمل عملا صالحا، تو اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیسے؟ نیک عمل کیسے کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک، رب کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہ کرے۔ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اگر اس نے دوسرے کو بھی شریک کر لیا، وہ دیکھتا پیا لہذا تھوڑا جہا اور اچھا کر لا، اس میں اس کو بھی کیا کر لیا، شریک کر لیا، اب یہ تباہی، اب یہ بربادی ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جس کو امید ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ اصل بات، کرو اور بھول جاؤ، کرو اور ختم، کرو اور ختم۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں، نیکی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ اس کے میں شریک نہ کرنے کے لیے
یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے جب بھی نیکی کرنی ہے اس کے بعد میں تذکرے نہیں کرنے. روز قیامت بہت سارے افراد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، لیکن 3 قسم کے جو عذاب ہے نا وہ کم ہی لوگوں کو ملے گا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے بد نصیب افراد، ان کو 4 عذاب ہوں گے، 4 عذاب. لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے. یہ عذاب کی شکل ہے. والدین اگر اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں، استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہو جائے اور کہے خاموش، تو نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی، میں نے تیرے ساتھ بات نہیں کرنی. یہ بات نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اور اگر کسی کی محبت ہو نا کسی کے ساتھ، اور وہ ایک دن کہے کہ میں نے تجھ سے بولنا ہی نہیں. ہاں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری امی یا ہمارا ابو ہم سے ناراض ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا بس میں نے تجھ سے بات نہیں کرتی. پھر ہمیں رو رو کر منانا پڑتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. ابو کو راضی کرنا جیسے مرضی ہے، امی کو راضی کرنا جیسے مرضی ہوتا ہے. وہ بس یہ کہتے بس میں دینا گال نہیں کرنا. روز قیامت ایسے بد نصیب، اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ عذاب بہت بڑا عذاب لگے گا. میرا اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام نہیں کریں گے، میں بلانا چاہوں تو میرا اللہ مجھے جواب نہیں دے گا. یہ بہت بڑا عذاب ہے اگر کوئی سمجھے. ثلاثۃ لا یکلمہم، 3 قسم کے افراد سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے. دوسرا عذاب ولا ینظر الیہم، دیکھیں گے بھی نہیں. بسا اوقات کلام نہیں کرتا انسان، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اتنا غصہ آتا ہے اس طرف منہ ہی نہیں کرتا، جدھر وہ آیا اس طرف سے اپنا چہرہ پھیر. اگر اس کی اللہ کی محبت ہو تو یہ سزا بھی بہت بڑی سزا لگے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھنا کو اور نہیں کرے گا، میرے اللہ تعالیٰ میرے سے کلام نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی سزا ہوگی. اور تیسرا ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے پاپوں کو معاف ہی نہیں کرے گا. چل نہ میرے سے کلام کر، نہ میں تجھے دیکھتا ہوں، نہ تیرے گناہ معاف. چل. تو جب اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ گناہوں سے معاف کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب کا وہ شکار ہو جائے. یہ 3 بات. کون سے بد نصیب ہے جن کو یہ عذاب ہوگا؟ ان میں سے ایک المنان بما آتا، نیکی کر کے کسی پر احسان چڑھانے والا. کیوں؟ اس نے اپنی نیکی برباد کر دی. نیکی کی تھی کس لیے؟ اب اس کو احسان چڑھا رہا ہے. کیوں؟ تیرنا میں نے کیتا، تیرنا میں نے کیتا، تیرنا میں نے کیتا بھی. کیوں؟ اب وہ تو اس نیکی کے اندر اس کی رضامندی کو بھی شامل کر رہا ہے. اب تو لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے اور تو اپنے عمل کا بدلہ اس سے لینا چاہ رہا ہے. میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، تجھے چاہیے تھا میری اس نیکی کے بدلے میں میرے ساتھ ایسے کرتا. تو جب تو نیکی کر کے بدلہ اس سے تو مطالبہ کر رہا ہے، تیری سوچ یہ تھی کہ آگے سے یہ مجھے ساتھ ایسا سلوک کرے، تیرا تو اللہ کے ہاں ثواب لینے کا ارادہ نہیں. یہ عمل اللہ کو اتنا برا لگا، عمل تو ضائع ہوا ہی ہوا. احسان چڑھانے کی وجہ سے عمل تو ضائع ہوا ہی ہوا، لیکن چونکہ اس نے دوسرے کی رضا اور دوسرے سے مطالبہ اور اس سے اجر لینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اس سے کلام کرنا بھی پسند. نیکی کریں اس کا بدلہ دنیا سے نہ مانگیں، نیکی کریں اس کے بدلے میں نیکی کی امید بھی نہ رکھیں. نیکی کرے اور پھر اس کے تذکرے اس کے سامنے نہ کریں. میں تو اڑنا نہیں کیتا، میں تو اڑنا نہیں کیتا، تسی میں نہ ہونا نہیں کرن دے. نہیں، اگر تم نے اس کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیا اس وجہ سے کہ وہ بھی تیرے ساتھ اچھا کرے، تو اللہ سے کیا لینا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہوا؟ بھی نیکی کر اور اپنے اللہ سے امید رکھ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید اور یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا،
وہ عمل صالح کرتا رہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اصل یہ ہے کہ میں اور آپ جتنے بھی باتیں کریں، خلاصہ یہ ہے، دو باتوں کا دھیان رکھیں۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس وقت اپنے نیکی کو بچانے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چھپ کر نیکی ہو سکتی ہے تو پوری کوشش کریں کہ وہ آپ نیکی چھپا کر کریں۔ اول کوشش ہو کہ نیکی چھپا کر کریں، اور دوسری کوشش ہو کر لیں تو اس کو بھول جائیں، اپنے ذہن سے نکال دیں، کسی سے اس کی میں واہ اس کی توجہ نہ رکھیں، اس کے بدلے کی توجہ نہ رکھیں۔ عمل برابر ہوتے ہیں لیکن نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جو حدیث سنائی تھی صدقے والی، اس میں بھی یہ بات ہے، صدقہ ظاہری دینا بھی جائز ہے، دے دے تو فوراً بھول جائے، لیکن اگر آپ چھپا کر دیں تو وہ زیادہ تاکہ شیطان کا داؤ نہ لگے۔ اسی کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ کبھی انسان درس سن رہا ہے، جمعہ سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کے اوپر بھی ایسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رو پڑے، یا اللہ تعالیٰ کو ویسے دعا مانگ رہے ہیں رونا آ جائے، جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ علیحدگی میں رہو۔ عمل ایک ہی ہے لیکن سب کے سامنے اور علیحدگی میں فرق ہو جائے گا۔ سب کے سامنے فوراً شیطان علیہ اللعنہ آئے گا، تو کتنا نیک آدمی ہے، تو کتنا متقی آدمی ہے، دوسرے کو بھی کہے گا یار ہے مولوی صاحب بڑے نیک نے رون لا پہ سی، ان جا کے ایسا بڑے نیک آدمی، تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اور جو تنہائی میں رویا اللہ تعالیٰ سے فرمایا اس کا ایک آنسو بھی اگر نکل پڑا اکیلے میں بیٹھ کر تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے۔ سامنے رونے والے کو ثواب ملے گا لیکن یہ ثواب فرق کیوں ہے؟ یہی ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ آپ نیکی چھپ کر کریں، دوسری کوشش یہ ہے اگر سب کے سامنے کرنی پڑے جائز بھی ہے، درست بھی ہے، لیکن اس وقت اپنی نیت کا خوب محاسبہ کریں، نہ کسی کی تعریف کریں منہ پر، یہ اس کے ساتھ نیکی ہے، نہ کسی کی کریں اور نہ اپنی کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں، ہمیں یہ دعا سکھائے گی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اسلام کیسا پیارا دین ہے، اس نے ہر چیز دکھایا ہے۔ اب اگر کوئی تمہارے منہ پر کر دیتا ہے تو 3 دعائیں آپ نے ہمیں سکھائی۔ اے اللہ جو یہ باتیں کر رہا ہے نا، مجھے اس کا حساب نہ لینا، میں نہیں اس کو کہہ رہا کہ یہ بات کر۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ باتیں کر رہا ہے مجھے اس کے بارے میں نہ پوچھنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ جو میرے گناہ ان کو نہیں نہ پتا وہ ویسے ہی معاف کر دے، ان کو نہیں پتا نا میں کیسا ہوں پیچھے سے، یہ بس میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں، تو میرا باطن دیکھتا ہے، اندر دیکھتا ہے، اے اللہ جن کا ان کو نہیں پتا نا مجھے معاف کر دے۔ وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، کہ اللہ جو ان کی سوچوں میں میں ہوں نا مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے، جو یہ سوچ رہے ہیں نا مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی اس آدمی کے لیے کہ جس کے سامنے کوئی تعریف کی جائے، لیکن کوشش کرو کسی کے سامنے اس کے منہ پر تعریف نہ کرو، اور اس سے پیچھے اس کا پورا دفاع کرو، اس کے پیچھے اس کا پورا دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔